پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، عرب ممالک کو کیا کرنا چاہیے تاکہ فلسطینیوں کو ہم امن پرووائڈ کر سکیں، ان کی آزاد ریاست پرووائڈ کر سکیں؟ دیکھیے جس طرح جاوید صاحب نے کہا نا، دنیا میں دیر از اے ڈسپیرٹی بٹوین دی گورنمنٹ اور دی پبلک. پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان ایک ہر ملک میں، چاہے وہ گیپ ہے، ہر ملک میں، چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں چاہے وہ مسلمان یا جس کو کہہ لیں ویکیوم ہے. ویکیوم ہے. پاکستان پبلک جو ہے وہ کنسرنڈ ہے غازہ سے. حکومتیں جو ہیں وہ اپنی پالیسی کے رول میں غازہ سے کنسرننگ وہ شو نہیں کرا رہی ہیں جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے. اگر وہ شو کرا رہی ہوتی تو اٹلی نے جو پرومس کیا تھا اس فلوٹیلا کے لیے جہاز کی پروٹیکشن کا، وہ وڈرا نہ ہوتا. اب کہنے کی بات یہ کہ ابھی یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے. پہلا تو مسلم ممالک کو میرا خیال ہے سب کو ایک کمبائنڈ طور پہ پہلی چیز کیونکہ مذاکرات کے بغیر جنگ بند نہیں ہو سکتی. مذاکرات کے لیے جنگ بند کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں، لیکن ان مذاکرات میں کرنے کے لیے پہلے ایک پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ تم بھی ہتھیار اپنے اندر رکھ لو، ہم بھی ہتھیار اپنے رکھ لیں، اور پھر ہم بات چیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس جگہ پہ آ کے کھڑے ہونا. تو پہلے تو مسلم ممالک کو، چاہے وہ پاکستان اور امدادی ایڈ پہنچنی چاہیے. ہاں جی ہاں، وہ یہ ہے کہ جی ان کو کہنا چاہیے کہ جنگ امیڈیٹ سیز فائر within 48 within 24 hours there should be no. اس کے بعد جو بھی آپ کا پلان ہے، میں کہتا ہوں چاہے 20 نکاتی پلان ہے، جو بھی اس پلان کے اوپر ایک وائڈر لیول پہ صرف امریکہ کی طرف سے ٹویٹ نہیں آنا چاہیے کہ دیس 20 پلان ہے، اس پہ ایک وائڈر لیول پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. وہ پاکستان نے بھی کہہ دیا، ہم ابھی کہہ دیا، ابھی اسحاق ڈار نے جیسے ریفرنس دے رہے تھے کہ ہم نے تو یہ پلان. اس کا مطلب ہے اگر اسحاق ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے راضی سہمت نہیں ہیں یا ہم نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے بائیں دکھا کے کھبی دکھا کے سجی ماری گئی کہ بتایا کچھ اور گیا ہے، پلان کچھ اور ریلیز کر دیا. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس قسم کے پلان سے راضی ہو سکتا ہے. میری نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس قسم کے پلان سے ایگری نہیں ہو سکتا جس میں فلسطینیوں کا انٹرسٹ ہی لک آفٹر نہ ہو رہا ہو، جس میں ہم مسلمان ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حماس کو ڈی ویپنائز کریں اور اسرائیل ڈی ویپنائز نہیں ہو رہا. اصل میں تو دونوں کے ساتھ کم ہے، کیونکہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ آپ اسرائیل بھی حماس کی طرف ریفر کرتا ہے، امریکہ بھی حماس کو تھریٹن. اگر ٹرمپ حماس کو تھریٹن کرتا ہے تو وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو بھی تھریٹن کرے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اگر یہ جس وقت تک ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے اور اس کے بعد اس سیٹ آف نیگوسیشن پہ اس کے بعد بات چیت ہو اور غزہ کے اندر امن آئے، چاہے آپ کنٹرولنگ سائزیبل کنٹرول اتھارٹی بناتے ہیں. دوسری بات یہ ٹونی بلیئر جیسے شخص کو اس کا نامینیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ٹونی بلیئر گندا آدمی ہے. اس نے دنیا سے جھوٹ بولا تھا. ایک بہت بڑی انکوائری ہوئی ہے، سر چلکوٹ انکوائری ہوئی ہے جو اس چیز کے اوپر کہ ٹونی بلیئر نے برطانیہ کو بتایا تھا کہ عراق کے پاس WMDs ہیں. ہاں، وہ جھوٹا شخص ہے، وہ جھوٹا شخص ہے. اس قسم کے شخص کو آپ اگر لگائیں گے تو وہ تو فلسطین میں اور بربادی کرے گا، کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے ویسٹ میں، وہ ہے زیونزم کا. زیونسٹ دہشت گرد ہے. دوسرے نیو کونس کرسچنز ہیں، وہ بھی دہشت گرد ہیں. یہ نیو کون زیونزم کا جو دہشت گردی کا نیکسس ہے، اس نے دنیا کو ویسے بھی تباہ کیا ہوا ہے، اور ابھی غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. میں اس میں اور کیا کہہ سکتا ہوں.